اور جو دوسری آپ تعیناتیاں تھیں وہ بھی ہو گئی ہیں، تو اب کیا تحریک انصاف جب اتنی بیک فٹ پہ ہے تو کیا وہ جو ترامیم کہہ رہی تھی نیب کا بھی ہو گیا، الیکشن والا مطالبہ جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں، لیکن الیکشن کمشنر کا مطالبہ آپ کی طرف سے اور مجھے یقین ہے کہ یہ کامیاب ترین احتجاج عمران خان نے کی ہے اور یہ جاری رہے گا جب تک ہمیں الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں اس ملک میں صاف شفاف الیکشن ہو اور جلد از جلد ہو تاکہ جس کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں ان کی حکمرانی ہو، کیونکہ ملک افراتفری کی طرف جا رہا ہے، اکانومی تباہ ہو رہی ہے اور یہ حالات اگر ان کو سمجھ نہیں آئی تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں آپ سے بہت برا ہوگا، کیونکہ اس وقت پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ جو بھی مرضی کر لے انشاءاللہ عمران خان ایک طاقت سے دوبارہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا۔ سر کیا تیاریاں ہیں؟ ایک ہی دن کے لیے جا رہے ہیں یا وہاں بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ کیا تیاریاں آپ کی کیسی ہیں؟ سر یہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ میں خود وہاں اعلان کروں گا کہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو انشاءاللہ آج شام تک عمران خان خود اعلان کریں گے۔ سر یہ بتائیے کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ان کو پنڈی سے جو ہے الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملے گی، اگر بات کر دی ہے تو نواز شریف یا شہباز شریف سے کریں، تو کیا کچھ مذاکرات کا بھی امکان ہے یا نہیں ہے؟ یہ دیکھیں الیکشن کی ڈیٹ ان کو پتہ ہے، یہ سر عام کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کی ڈیٹ کیسے دیں، ہم تو ہار جائیں گے۔ تو آپ کو ملک کا سوچنا چاہیے، ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں، جو جیتے گا کل پتہ چلے گا، لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن ہار رہے اور مقابلہ نہیں کر سکتے، ملک چاہے تباہ ہو جائے، تو میرے خیال میں اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے اور آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے۔ تو رانا ثناء اللہ کہتا رہے گا ہم نے اپنی جدوجہد پچھلے 6 مہینے سے جاری اور جاری رکھیں گے، ہمیں رانا وانا کی پرواہ نہیں ہے۔ سر آرمی چیف کے حوالے سے بتائیے، پی ٹی آئی کی طرف سے ایون وزیر اعلیٰ کی طرف سے مبارکباد کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا، تو کیا پی ٹی آئی اس حوالے سے کچھ ناخوش ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی طرف سے بالکل مبارک آئی ہے، ویلکم آیا، اور جب سب سے پہلے صدر نے عمران خان صاحب نے کچھ اسلوبی کے ساتھ اس کو دستخط کیا اور ایکسیپٹ کیا، تو اس سے آگے میرے خیال میں بحث کرنے کی ضرورت ہے، آفیشیلی پارٹی کی طرف سے آئی ہے۔ لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے، آپ خواب میں بھی نہیں دیکھیں گے اتنے لوگ۔ ابھی تو میرے خیال میں آدھا حلقہ بھی نہیں نکلا ہے، یہاں 14 حلقے ہیں، یہ 14 سے بھی آئیں گے، ابھی آپ سمجھیں کہ ایک حلقے کا آدھا حلقہ نہیں۔ صاحب یہ مارچ شروع کیا آپ لوگوں نے، اور ابھی ادھر ممن بھی آئیں گے، ادھر خیبر سے بھی لوگ آئیں گے، انشاءاللہ بہت کچھ آپ دیکھیں گے۔ آپ لوگوں کے راستے موڑنے کی کوشش کی گئی تھی، پہلے جب مارچ شروع کیا تو خان صاحب گولی لگی، آج پھر آپ لوگ عوام کو اکٹھا کرے جا رہے ہیں، پھر ایسا نہ ہو کہ شام کو بھی کچھ خاص اعلان نہ ہو جائے، تو یہ کس طرح مینیج کریں گے الیکشن تک؟ اگر ڈیٹ وہ لوگ نہیں دے رہے ہیں تو الیکشن تک کس طرح اپنے عوام کو مینیج کریں گے، اپنے ووٹرز کو؟ کیا دیکھیں جدوجہد یہی ہوتی ہے، مشکلیں بھی آتی ہے، سختیاں بھی آتی ہے، اور اگر آپ جدوجہد نہ کریں، اپنی آواز بلند نہ کریں، آپ اگر نکل نہ سکیں، اگر آپ بول نہیں سکیں، تو پھر میرے خیال میں ہمارا جینا ہی فضول ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ مجھے زندگی پسند، مجھے موت پسند ہے، لیکن میں غلامی نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ اگر عوام غلام بننا چاہتے ہیں تو سوئے رہیں، جدوجہد نہ کریں۔ اگر اس ملک کو آزاد کرنا ہے اور یہاں پر جمہوریت کو طاقتور اور اس ملک کو ترقی دینی ہے تو پھر تو نکلنا ہوگا، انشاءاللہ نکلیں گے لوگ۔ خٹک صاحب آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے 2017 والا، وہ سر رپورٹر بھی ہم آپ اس دن بھی تھے، لیکن اس بار رانا ثناء اللہ نے پولیس کو جو ہے تو 50,000 شیل بھی دیے ہوئے ہیں اور وہ بھی ہمارے لوگ شیل سے عادی ہو چکے ہیں۔ میں خود کئی دفعہ گیس کھائے، گیس کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، 5 منٹ کی تکلیف ہے پھر ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، جو خان صاحب آرڈر دے گا ہم ہر حد تک جائیں گے۔